آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ اس پر ہنستے ہیں، ہم لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے میں ہی ڈوبے ہوئے، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے کی بات کریں، دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ ابھی تک نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کہیں بھی پہنچے، ہماری نماز، توجہ کرنا، ہماری نماز ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے چاند پر جانے والے جہاں کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز میں سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ سجدہ کرنے والا ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قدم ہمارے قدم کی طرح نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بندے جب تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے، جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، ویسے قدم بھی بیان کیے گئے، لیکن ہمارے قدموں کی طرح یہ قدم نہیں ہے جس میں انگلیاں ہیں، ناخن ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کہ تیرا سر اس کے قدموں میں ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ تیرے سامنے ہوتا ہے اور تو اس کے سامنے ہوتا ہے، جو جسم و جسمانیات سے، زمان و مکان سے پاک ہے، گویا کہ اس کی انوار اور تجلیات تجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تیرا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یزید نماز میں کوتاہیاں کرتا تھا، آج لوگ کتنے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جلسے کے نام پہ تو ہزاروں جمع ہوں گے، لیکن نماز کے نام پہ کتنے؟ مسجدوں کے اندر دھول ہے، اچانک چلے جاؤ مسجدوں میں چٹائیوں پہ دھول ہے، چٹائیوں پہ گرد و غبار ہے، لوگ نماز میں بالکل دھڑلے کے ساتھ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ سن لو، پورے قرآن میں 700 مرتبہ میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھنا آپ اپنے آپ کو رضوی کہہ لو، اشرفی کہہ لو، برکاتی کہہ لو، صابری کہہ لو، مداری کہہ لو، کاملی کہہ لو، ابو لولائی کہہ لو، جنتی کہہ لو، حسینی کہہ لو، محمدی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، نماز چھوڑ کر تم اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو سچا مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک بے شک، حق سبحان اللہ۔ زندگی میں سجدہ نہیں، نماز سے کوسوں دور، اور جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو پھر مسلمان کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے سونے کے لیے ٹائم ہے، تجھے ناچ گانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے واٹس ایپ فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تجھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لیے ٹائم، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھ، تجھے اللہ کے لیے ٹائم، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، اور ہم اگر ٹائم نکالنا چاہیں تو بالکل نکال سکتے، اس لیے کہ ٹائم کسی کو نہیں ملتا، نکالنا پڑتا ہے۔ آپ جلسے میں ٹائم نکال کر آئے تو پہنچے، اگر تھوڑی سستی کرتے تو آپ نہیں آتے۔ بے شمار لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، سستی کی، نہیں آئے، بستر پہ لیٹے لیٹے سو گئے، بیٹھے رہ گئے باتیں کرتے ہوئے، نہیں آئے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ اکبر، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ، اپنے آپ پہ رحم کر، اپنے آپ پہ رحم کر۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا۔ ایک حدیث سن لیجئے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے درۃ الناصحین کے اندر نقل کیا ہے، یہ حدیث سن لیں، اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ اے میرے بھائیو، کھیل کود میں کب تک زندگی گنواتے رہو گے؟ اے میرے بھائیو، کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے؟ اپنی بہنوں
سے بھی کہتا ہوں، جہالت کی زندگی کب تک گزارو گی؟ کب تک سیریل، فلمیں، گانے، باجے، تماشوں میں مصروف رہو گے؟ ہائے ہائے، جو قوم اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اس قوم کی زندگی میں سجدہ نہیں، حالانکہ سجدہ کیا امام عالی مقام نے سجدہ کیا، آخری سجدے ہی میں تو جان گئی امام کی، سیدہ فاطمہ الزہرا آخری وقت تک سجدہ کرتی رہی، مولا کائنات نے آخری وقت تک، ان کی شہادت بھی تو مسجد میں ہوئی، مجھے حیرت ہے مولا علی نے مسجد میں شہادت پائی، سیدہ فاطمہ نماز کی حالت میں اللہ اکبر پوری رات گزار دیتی ہے، امام حسین نماز کی حالت میں شہادت پائے۔ میری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم نماز کی طرف نہیں آتی، اس قوم کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی قوت ہو، خدا کا عذاب برداشت نہ کر سکو گے۔ آئیے صاحب درۃ الناصحین سے ایک روایت سن لیتے ہیں، اپنی بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان۔ ایک بار ایسا ہوا، میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے۔ ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، میں دیہات میں رہتا ہوں، میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ اس لیے میں رو رہا ہوں، میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لیے، جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا، اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح تھا، یعنی اس کا منہ انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ یہ بات میری نہیں ہے میرے بھائی، صاحب درۃ الناصحین اس کے ذمہ دار ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، اس رسول کا فرمان سن کر کے لرز جاؤ، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ یہ دنیا کا مال جس کے لیے رات و دن دوڑتے ہو، مرنے کے بعد یہی پڑا رہ جائے گا۔ تمہارے مال پر لوگ عیش کریں گے، تمہارے مال پہ لوگ آرام کریں گے، نہیں دیکھتے لوگ مر گئے مال چھوڑ کر کے، آج ان کی اولاد عیش کرتی ہے۔